قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا ملک شاہ۔ ملک شاہ بادشاہ کا ایک حیرت انگیز، عبرت خیز، درس آمیز قصہ ہے۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ بادشاہ ملک شاہ ایک دفعہ شکار کھیلنے کے لیے نکلے، اپنے خاص لوگوں کے ساتھ۔ کچھ سپاہی بھی ان کے ساتھ میں تھے، کچھ مشیر بھی ان کے ساتھ میں تھے، کچھ وزیر بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ چلتے چلتے ایسا ہوا کہ ان کے سپاہی لوگ ایک جگہ پر ٹھکانہ پکڑے ہوئے تھے، وہاں ان کو کھانا تھا، پینا تھا، کچھ آرام کرنا تھا۔ تو اس درمیان میں جہاں ان کا پڑاؤ تھا اسی کے قریب ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک گائے تھی، اس گائے کا دودھ نکال کر وہ بیچتی تھی اور اسی سے اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی تھی۔ یہ سپاہی لوگ ادھر ٹھکانہ پکڑے ہوئے تھے، جب کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، دیکھا کہ بازو گائے بندھی ہوئی ہے، گائے کو پکڑا اور اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، بریانی بنائی اور کھا لیا۔ جب اس عورت کو پتہ چلا، جس کا پورا گزر بسر اسی پہ تھا، اس کے علاوہ اس کے گزرے معاش کا کوئی راستہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اب اس پر کیا گزری ہوگی؟ گویا ایسا سمجھو کہ کسی کا شوہر تھا، انتقال کر گیا، اس لیے کہ اسی گائے پر اس کی زندگی کا مدار، اس پر بڑا غم ساری ہوا، بہت زیادہ روتی رہی، بلاتی رہی کہ اب میں اپنے بچوں کا گزر بسر کیسے کروں گی، کھانے پینے کا انتظام کیسے کروں گی۔ کچھ لوگ اس کے بعد جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بادشاہ کے سپاہی ہیں، بادشاہ بہت انصاف پسند ہے، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بادشاہ یہاں سے گزرنے والے ہیں، یہ لوگ پہلے آگے ہیں، یہاں بادشاہ پیچھے ہیں، اور وہ ادھر آنے والے ہیں، اور یہاں جو پل ہے اس پل کے اوپر سے ان کا گزر ہونے والا ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ تو جا کر اس پل کے پاس کھڑی ہو جا، اور جب بادشاہ وہاں سے گزرے تو اشارہ کر کے اسے کھڑانا اور اپنی جو کہانی ہے وہ سنا اور التجا کرنا۔ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، چنانچہ جا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ کچھ انتظار کرنے کے بعد اس کو دکھائی دیا کہ واقعی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، اس کے حشم و خدم کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کو اطمینان ہوا، تسلی ہوئی۔ جب بادشاہ قریب آیا تو یہ عورت اچانک سامنے آ گئی۔ جو پولیس والے تھے وہ اس کو ہٹانا چاہ رہے تھے، ہٹو 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 ہٹو، لیکن عورت ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی، اور اس نے وہیں ڈٹ کر کھڑے ہو کر کچھ آواز کرنا شروع کر دیا کہ میری سنیے، میری سنیے۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا کہ پولیس ہٹا رہی ہے، کوئی عورت ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، سواری روک دو، اس عورت کو سامنے بلاؤ۔ پھر بلا کر پوچھا کیا قصہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جناب میرا ایسا ایسا قصہ ہے کہ میری ایک گائے تھی، اسی پر میرے بچوں کا معاش کا مسئلہ منحصر تھا،
اسی کے دودھ سے ہم گزارا کرتے تھے. تمہارے سپاہیوں نے یہ ظلم ڈھایا کہ میری گائے پکڑ لی اور اس کو ذبح کر ڈالا اور کھا گئے. ایک تو حرام کام کیا، دوسرے مجھے اتنا بڑا شدید نقصان کہ اب میرے گزرے معاش کا کوئی راستہ نہیں. یہ کہتے ہوئے وہ عورت کہنے لگی کہ اے بادشاہ، اب میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں، یا تو اس پل پر میرا فیصلہ کر دو یا نہیں تو اس پل پہ تمہارا فیصلہ ہوگا. یا تو اس پل پہ میرا فیصلہ کر دو، نہیں تو اس پل پہ تمہارا فیصلہ ہوگا. اس پل سے مراد پل صراط، آخرت کی طرف توجہ دلائی. یا تو اس پل پہ میرا فیصلہ کرو یا نہیں تو اس پل پہ میں تمہارا فیصلہ کروں گی. یہ کہتے ہی بادشاہ کا دل کانپ اٹھا. بادشاہ ویسے بھی انصاف پسند تھا. ملک شاہ کے حالات جو تاریخ میں لکھے ہیں بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں. بہت انصاف پسند، تہجد گزار، بڑا نیک، بڑا متقی و صالح. تو جب اس نے سنا تو اس کا دل ایک دم کانپنے لگا اور فوراً کہنے لگا نہیں نہیں، اسی پل پہ فیصلہ ہوگا، اسی پل پہ فیصلہ ہوگا. پھر اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے حرکت کی ہے ان کو پکڑ کے پیش کیا جائے. اور پھر عورت کے بارے میں فیصلہ دیا کہ اس عورت کو علی الفور 30 گائیاں دے دی جائے. ایک گائے گئی تھی، اس نے کہا 30 گائیاں اس کو دے دی جائے جو دودھ دینے والی ہو. چنانچہ اس نے اپنا کام کر کے لے لیا اور چلی گئی خوش خوش. یہ واقعہ مجھے یاد آیا یہ سناتے ہوئے کہ دیکھو اس پل اور اس پل کا کیا اس نے عجیب جملہ کہا اور بادشاہ کے دل کے اندر کیسی کپ کپی طاری ہو گئی. ہر آدمی بھی اپنے بارے میں یہی سوچے، آخرت آنے والی ہے، وہاں فیصلہ ہونے سے پہلے ہمیں یہیں پر سب کچھ کر لینا ہے، اپنی تیاری کر لینا ہے. آخرت کی تیاری. اگر کسی کا کچھ لے لیا ہے، بلا اجازت لے لی ہے، کسی کی کتاب لے لی ہو، کسی کا قلم لے لیا ہو، کسی کو نقصان پہنچا دیا ہو، کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، کسی کی غیبت کر دی ہو یا اور کسی طریقے پر کچھ غلط کام کر دیا ہو، دنیا ہی میں معاملے کو سلجھا لیا جائے، صفائی کر لی جائے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، آخرت میں پوچھنا ہو تم یہیں پر مجھ کو بری کر دو. یہ اس واقعے سے عبرت معلوم ہو رہی ہے، سبق مل رہا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عمر جب 50 برس کی ہوئی تو انہوں نے ایک خط لکھا اپنے تمام رشتہ داروں کے نام اور تعلق داروں کے نام، جان پہچان کے لوگوں کے نام، اور اس کے اندر یہ مضمون تھا کہ میری عمر اب 50 برس ہو چکی ہے، معلوم نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہو تو وہ ابھی سے آ کر مجھے میرے سے اپنا حق وصول کر کے لے جائے اور قیامت کے دن پہ اس کو اٹھا کے نہ رکھے. میں بڑی لجاجت کے ساتھ منت سماجت کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اسی وقت میں میرے سے آ کر بدلہ لے لے. کسی کا کچھ روپیہ ہو، پیسہ ہو یا کچھ میں نے کہہ دیا ہو، کسی سے کوئی معاملہ ایسا ہو تو وہ ابھی دنیا میں آ کر میرے سے معاملہ طے کر لے. یہ ہونا چاہیے ایک مومن کی شان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے آخری دور کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہو تو آ کر لے لو. اس وقت ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ نے میری پیٹھ پر مار دیا تھا، آپ نے میری پیٹھ پر مار دیا تھا، اس کا بدلہ لے لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ آؤ. سارے صحابہ پریشان، سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ بھی مار کا بدلہ. پیسے لے لیتے تو بھی الگ بات، مار کا بدلہ، مار کے ساتھ. پریشان ہو گئے، سب دیکھنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، آ جاؤ، بدلہ لے لو. وہ آدمی اٹھ کر سامنے آنے لگے.
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جب مجھے آپ نے مارا تھا میری پیٹھ کے اوپر کوئی چادر وادر نہیں تھی اور آپ کی پیٹھ پر تو چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے چادر ہٹا دی اور فرمایا کہ آؤ اب بدلہ لے لو۔ وہ صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور جہاں مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دینے لگے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ گستاخی معاف ہو، اصل میں میرا مقصد تو یہ تھا، اس لیے کہ میں نے سنا تھا آپ ہی کی زبان مبارک سے کہ جس آدمی کا جسم نبی کے جسم سے مس ہو جاتا ہے اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، اللہ نے یہ مجھے موقع دے دیا، لیکن اس سے اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو بھائی آ کے لے لو۔ یہ ہے مسلمان کی شان، آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کی فکر کرنا۔ جب یہ فکر رہے گی نا تو ہم اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کوئی غلط کام بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ فکر آخرت جب آ جاتی ہے اور یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ آخرت میں مجھے جواب دینا ہوگا، ایک ایک جملے کا جواب، ایک ایک عمل کا جواب، تو پھر آدمی غلط کیوں کرے گا؟ غلط اسی لیے کرتا ہے کہ اسے یاد دہانی، اسے یاد نہیں رہتا کہ میں آخرت میں جانے والا ہوں اور میری پوچھ ہونے والی ہے۔ تو یہ عبرت خیز واقعہ یاد آیا ملک شاہ کا، جس نے فوری طور پر یہ کہا کہ نہیں اسی پل کے اوپر فیصلہ کروں گا، چنانچہ اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا۔ اس لیے ہر آدمی اپنی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے، اور کسی کا بھی کوئی حق ہو اس کو واپس کر ڈالے یا ان سے معافی طلب کر لے، یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب